21 رمضان مبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں کہ جن کا مقام و مرتبہ اللہ کے ہاں بھی بہت زیادہ ہے اور نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ میں بھی بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم الشان شخصیت ہیں جنہیں امت مسلمہ کا چیف جسٹس ہونے کا شرف اور اعزاز حاصل ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی نگاہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبہ کیا تھا، اس کا ہم اندازہ صحیح بخاری کی 4154 نمبر حدیث پاک اور صحیح مسلم کی 2404 نمبر حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک کے موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدینہ المنورہ میں پیچھے رہ جانے کا حکم ارشاد فرمایا کہ ہم جہاد کے لیے جاتے ہیں، آپ پیچھے لوگوں کے پاس رہیں۔ اس موقع پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، پیچھے تو بچے رہ رہے ہیں، عورتیں رہ رہی ہیں، یا پھر معذور لوگ رہ رہے ہیں، مجھ جیسا شجاع آدمی، بہادر آدمی وہ جنگ کی طرف کیوں نہیں جاتا اور آپ مجھے یہاں پر چھوڑ کر کیوں جا رہے ہیں؟ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، اما ترضى ان تكون منی بمنزلتی ہارون من موسیٰ، اے علی کیا تو اس بات پر راضی نہیں ہے کہ تیری اور میری نسبت یہ موسیٰ اور ہارون علیہ الصلوۃ والسلام جیسی ہو، کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو طور پر تشریف لے گئے تو ان کی قوم کو سنبھالنے کے لیے حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام وہ پیچھے ان کی قیادت فرما رہے تھے قوم کی، تو فرمایا کہ اسی طرح میں غزوہ تبوک کے موقع پر مسلمانوں کی قیادت و سیادت کے لیے جا رہا ہوں اور آپ کو پیچھے چھوڑ کر جا رہا ہوں، جیسا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون کو چھوڑ کر گئے تھے۔ اس موقع پر فرمایا الا انہ لا نبی بعدی، لیکن ایک بات، یہ بات بالکل کیٹاگوریکل مینشن کر دی کہ میرے بعد نبوت کا سلسلہ بند ہے، یعنی کوئی شخص یہ نہ سمجھ لے کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ علی کی اور میری نسبت موسیٰ اور ہارون کی نسبت ہے تو اب حضرت ہارون علیہ الصلوۃ والسلام تو نبی تھے، کوئی شخص نبی کے بعد علی کو نبی تسلیم نہ کر لے۔ اس لیے اللہ کے نبی نے نسبت تو بتا دی لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس بات کو بھی واضح کر دیا کہ لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، گویا کہ علی کو کوئی نبی نہ سمجھے۔ تو اس حدیث پاک سے آپ اندازہ لگائیں کہ حضرت علی کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نبی کی نگاہ میں کیا تھا۔ اور اسی طور پر اگر ہم صحیح مسلم کے حدیث پاک کو دیکھتے ہیں، 78 نمبر حدیث پاک کتاب الایمان میں ہے، جو حضرت ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا، والذی فلق الحب، قسم ہے اس ذات کی کہ جس نے دانے کو پھاڑا، وبرأ النسم، اور اسی طور پر قسم ہے اس ذات کی جس نے جانداروں کو پیدا کیا، انہ لعہد النبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم الیہ، کہ اللہ کے نبی نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، عہد کیا تھا، کیا اللہ یحبنی الا مؤمن، کہ اے علی تجھ سے محبت نہیں رکھے گا سوائے مومن کے، ولا یبغضنی الا منافق، اور تجھ سے بغض نہیں رکھے گا، عداوت نہیں رکھے گا سوائے منافق کے۔ گویا کہ اللہ کے نبی نے اس بات کو واضح کر دیا، حضرت علی سے محبت کرنا یہ ایمانداروں کا شیوہ ہے، صاحب ایمان کی علامت ہے، اور حضرت علی سے بغض اور عداوت رکھنا یہ منافقت کی علامت ہے۔ ہم الحمدللہ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے والہانہ عقیدت اور والہانہ محبت رکھتے ہیں۔ ہمارے ایمان کی تکمیل نہیں ہو سکتی اگر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہم محبت نہ کریں، عقیدت نہ رکھیں۔ تو آپ اس سے اندازہ لگائیں کہ ایمان کا لٹمس ٹیسٹر ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت و مودت۔ اتنا مقام و مرتبہ اللہ پاک کی ذات نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا۔ اور اسی طور پر آپ حضرات کے علم میں ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ المنورہ پہنچے تو وہاں پر انصار صحابہ اور مہاجر صحابہ کو آپس میں بھائی بھائی بنایا تھا۔ اس موقع پر تمام صحابہ کرام کو بھائی بھائی بنا دیا تو ان میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باقی بچے، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، کیا میں کسی کا بھائی نہیں یا میرا کوئی بھائی نہیں کہ آپ نے سب کے درمیان مواخات کروائیں اور میں پیچھے رہ گیا؟ اس موقع پر ترمذی شریف کی روایت ہے 372 نمبر
اور مستدرک حاکم کی روایت ہے 4288 نمبر۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بہت کمال درجے کی بات ارشاد فرمائی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں، ان کے مقام و مرتبے کو واضح کر دیا۔ فرمایا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی تو دنیا کے اندر بھی میرا بھائی ہے اور آخرت کے اندر بھی میرا بھائی ہے۔ گویا کہ نبی کے ویر کو علی کہتے ہیں، نبی کے بھائی کو علی کہتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ اس سے اندازہ لگائیں حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ عنہ کا مقام اور مرتبہ کیا تھا کہ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ علی تو دنیا میں بھی میرا ویر ہے، میرا بھائی ہے، اور آخرت کے اندر بھی تو میرا ویر اور میرا بھائی ہے۔ عزیزان محترم، 21 رمضان مبارک حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت، یہ میرے اور آپ کے لیے میسج اور پیغام ہے۔ اس حوالے سے نمبر 1، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شجاع تھے، بہادر تھے اور استقامت کا پہاڑ تھے۔ یہ مسلمانوں کو درس دیتا ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یوم شہادت کہ ہم اپنے اندر استقامت کو، شجاعت کو، بہادری کو پیدا کریں۔ اور اسی طور پر حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ بالکل صحیح اور اتھینٹک اور سکا اور بالکل حق کے مطابق فیصلہ فرمایا کرتے تھے۔ ہمارے لیے سبق ہے کہ ہم ہر معاملے کے اندر حق فیصلہ فرمائیں، کسی بھی حوالے سے کرنے کا موقع آئے ہم نے صحیح فیصلہ کرنا ہے، کسی طرف بھی لچک نہیں دکھانی بلکہ حق کے مطابق فیصلہ کرنا ہے۔ اور اسی طور پر پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انا دار الحکمہ وعلی بابھا، انا مدینۃ العلم وعلی بابھا، میں علم کا اور حکمت کا شہر اور گھر ہوں، تو فرمایا کہ علی اس کا دروازہ ہے۔ گویا کہ تیسرا پیغام اور میسج ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اپنے اندر حکمت کو، علم کو، دانائی کو، فہم کو، فراست کو پیدا کریں، اس لیے کہ یہ مومن کی میراث ہے جو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے اور خلفائے راشدین کے ذریعے سے اور بالخصوص حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے سے ہمارے اندر منتقل ہوئی ہے۔ گویا کہ ہم دلیل سے بات کریں، تضلیل سے بات نہ کریں۔ ہم حضرت علی رضی اللہ عنہ کے علم کے وارث بنیں اور اس علم کی بنیاد کے اوپر کسی قسم کا بھی دعویٰ کریں، کسی قسم کی بھی گفتگو کریں، لیکن علم سے ہٹ کے گفتگو کرنا، گالم گلوچ کے ذریعے سے، تذلیل کے ذریعے سے، توہین کے ذریعے سے، تکسیر کے ذریعے سے، یہ علی والوں کا شیوا نہیں ہے۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، وہ علم کے متلاشی رہتے ہیں، علم کی دنیا سے گفتگو کرتے ہیں اور علمی باتوں کو پسند کرتے ہیں، علم منہ سے نکالتے ہیں اور علم اپنے کانوں کے اندر لے کر آتے ہیں۔ اس لیے یہ 3 میسج اور پیغام حضرت علی رضی اللہ عنہ کی شہادت کے حوالے سے ہیں میرے اور آپ کے لیے کہ نمبر 1، ہم شجاعت اور بہادری اپنے اندر پیدا کریں، نمبر 2، حق کے ساتھ فیصلہ کریں، اور نمبر 3، علم اور حکمت اور دانائی اس کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنائیں، اس کو اپنا شعار بنائیں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ 21 رمضان 40 ہجری کوفہ کے اندر شہید کر دیے گئے، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے تشریف لا رہے تھے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھا اور انہیں دارالامارات کوفہ کے اندر دفن کر دیا گیا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمارے پیشوا، ہمارے ایمان کا مرکز و محور، ہمارے ایمان کا معیار حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر اطہر پر اربوں خربوں رحمتوں کا نزول فرمائے اور تمام مسلمانوں کو حضرت علی کی سیرت اور کردار پر مکمل طور پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔